انتر اللهم صل على محمد آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صل على والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. صل على محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. صل على وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: صل على محمد. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عود وبدوى ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلوات. صل على محمد آل محمد. حضرات گرامی، سلسلے کی چوتھی مجلس سے خطبہ خاتون جنت میرا موضوع رہا. میں کچھ مطالب جو بی بی کے خطبے سے ماخوذ ہیں میں نے کل عرض کیا تھا. بی بی نے تمام احکام کے فلسفے کو بیان کیا ہے اور میں نے صرف چند آپ کی خدمت میں اس میں سے احکام کو بیان کیا تھا. بی بی نے آگے پھر دیگر جو تفصیلات ہیں کہ اللہ نے چوری کو کیوں حرام قرار دیا تاکہ انسان کو پاک رکھے. ایک ایک گناہ کا بھی میں نے ذکر کیا اللہ نے اس سے کیوں روکا. اس ہر چیز کی ایک حکمت ہے اور پھر اللہ نے جو یہ احکام بھیجے ہیں، قصاص بھیجا، ان سب کی ایک حکمت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے اور حکیم مطلق ہے. اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے تحت انتخاب کیا. آئیں ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ جو خاص جس وجہ سے میں نے لیا تھا عنوان وہ میں اب تک بیان نہیں کر سکا ہوں. میں آج اور کل میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی نے ایک مرتبہ تمام کے تمام مجمع سے خطاب کرنے کے بعد جب جملے کہیں بہت سخت ہیں، اس کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ جملے پیش کروں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی نے 2 مقدمے پیش کیے ہیں. مجمع کو میری آواز آ رہی؟ تو بی بی نے 2 یہاں پہ باتیں پیش کی. پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ فدق میرا ہے، میری ملکیت ہے، یہ فے تھا اور فے میرے بابا نے مجھے دیا. مجھے یہ سارا وضاحت کرنی ہے، اس کی توضیح دینی ہے. اور دوسرا معاملہ آ جاتا ہے میراث کا کہ بی بی نے پھر اپنی میراث کا مقدمہ بھی لڑایا. یہ دونوں باتیں مجھے پیش کرنا ہے آج اور کل کے اندر، اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، مختلف اشیاء ہیں جن کی ملکیت سے متعلق اللہ ہر چیز کا مالک خدا ہے. یہ امامہ مثال کے طور پہ میرا، لیکن میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے. اور کچھ ہستیاں ہیں اللہ کی ولی یعنی مالک. تو اب یعنی اللہ کی طرف سے انہیں ولایت دی گئی ہے، اللہ نے انہیں ولی قرار دیا. وہ ہمارے پہ ہم سے زیادہ ولایت رکھتے ہیں. میں اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر وہ کہیں تو یہ
نقصان پہنچانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اس جسم کے مالک ہیں, نہیں پہنچا سکا. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. عزیزان گرامی, سرور کائنات نے جب احکام دی, غور سے سنیں گے ان مطالب کو. میں آج اور کل کے اندر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. دعوت ہے, مجھے نہیں معلوم میری, کیونکہ سفر بہت زیادہ رہتے ہیں, میں پڑھ سکوں گا کہ نہیں, میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرا موضوع اگر وعدے کر آج کا ہو گیا تو میں سمجھوں کہ میری مجالس یہ جو خمسہ جو میں جس نیت سے آیا تھا میں مکمل کر نہ کر سکا تو مجھے تھوڑا سا قلق رہ جائے گا. عزیزان گرامی, تمام چیزوں کی, جیسے سرور کائنات کے پاس کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ ایک مکان خریدا تھا آپ کے فلاں صحابی سے, انہوں نے مجھے مکان بیچ بھی دیا, میں نے پیسے بھی پورے دے دیے, پھر بھی میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ جاتے. یعنی ایسے بھی لوگ تھے, نہیں ہے لوگ. یہ کہنا کہ سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب جنتی ہیں, تو پھر یہ حدود و قصاص و دیات یہ کن کے لیے تھی؟ یہ جو سزائیں ملتی تھی یہ کنہیں دیا؟ بہت سے افراد شاید. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ شیخ العلماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ بھئی میں نے مکان کے پیسے دے دیے, پھر بھی یہ بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے بلایا, مکان تم نے سے بیچ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ, مکان بیچ دیا. پیسے اس نے ادا کر دیے؟ ہاں یا رسول اللہ, پیسے ادا کر دیے. پھر تم اس کے مکان میں بغیر اجازت کے کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, جب میں مکان بیچ رہا تھا نا تو میں نے صحن میں ایک درخت لگا رکھا تھا, میں نے نیت کر لی تھی یہ درخت میں اسے نہیں بیچ رہا, میں نے کچھ کہا نہیں, صرف تاریخ بیان کر رہا. جو پہنچ رہے وہ پہنچ رہے, جو نہیں پہنچ رہے کوشش کروں انگلی پڑھ کے پہنچا دوں. عزیزان گرامی, جب جناب سرور کائنات نے کہا بھئی جب تم نے مکان بیچ دیا تو وہ درخت بھی اس کا دے دیکھا نہیں یا رسول اللہ, میں نے نیت کی تھی کہ وہ درخت ہے میرا ہی ہے, اب درخت میرا ہے, مکان اس کا, اب اپنے درخت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, مجھے پانی دینا ہے درخت کو, سب کچھ. تو آپ نے فرمایا اپنا وہ درخت مجھے بیچ دے, میں جنت میں اس کے عوض تجھے 10 درخت دے رہا ہوں. جب حبیب خدا جنت میں 10 درخت دے رہے ہیں تو جنت میں جانے کی ضمانت دے رہے ہیں. اب پہنچ گئے, اب پہنچ گئے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا, نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیچ رہا. آپ نے فرمایا کہ اس کے عوض میں اور زیادہ تھا, 100 درخت تک آپ ہے, کہ نہیں. آپ نے جب زیادہ بڑھائے اس نے کہا پھر بھی فیصلہ نہیں, کہا ٹھیک ہے وہ درخت میں حکم دیتا ہوں کہ اکھاڑ کے اسے دے دیا جائے, اس صحابی کو وہ درخت دے دیا جائے. آپ نے فرمایا اپنا درخت جہاں لے جانا لے جا, آئندہ اس کے گھر میں مت جانا. توجہ, ملکیت اس صحابی کی, وہ گھر, درخت دوسرے صحابی کی, پیغمبر نے درخت اکھاڑ دیا. دوسروں کی ملکیت پہ بھی جو ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہو, ابھی بھی سارا بندہ نہیں پہنچا, میں ملکی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ملکیت میں آپ نے فرمایا کہ ولایت میری ہے, کہ جیسے ہی میں نے وہ کہا نا درخت اکھاڑ کے تجھے دے دیں, جب میں کہہ رہا تھا درخت جنت میں دوں گا تو فرشتے وہ درخت لگاتے جا رہے تھے, اور جب میں نے کہا کہ اس نے سودا نہیں کیا, تو نے انکار کر دیا, فرشتوں نے وہ درخت بھی اکھاڑ دیے. یہ درخت بھی تو لے جا, وہ بھی نہیں ملیں گے. تو کون کہہ رہا ہے سب کو جنت کی ضمانت تھی؟ ابھی لوگ ہیں یا نہیں, اشاروں میں مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. یہ سن لیجئے گا, میں ساری بحث پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں ملک کی میں نے مثال دے دی ہے, دوسری ایک دو اور مثالیں سن لی تھی. ایک بچی آئی, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے والد مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتے. کہ بلاؤ کہ بھئی یہ تمہاری بیٹی ہے, شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہ شادی نہیں, پرانے زمانے میں کہ بھئی میراث دینی پڑے گی, یہ سب مسائل ہیں, یہ میں بیٹی کی شادی ہی نہیں ہونے دوں گا. کبھی اپنی بیٹی کی شادی ہونے دو, کہ نہیں شادی نہیں ہونے دوں گا. آپ نے کہا رسول خدا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی تم شادی کرو گی, میں تمہارا نکاح پڑھوں گا. اب وہ مسلمان لڑکی تھی, کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا باپ تمہارا ولی ہے, ولی اب باپ ہے, کہا میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تیرے باپ کا بھی ولی, ولی اب والد, ولی اب
باپ کے بھی ولی رسول خدا. آئیے ذرا ایک اور مثالیں دے دوں. طلاق کا معاملہ, کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر نہ مجھے بساتا ہے, نہ نفقہ دیتا ہے, نہ طلاق. آپ نے کہا بلا اس کے شوہر کو, کہ اس کا خرچہ دے, نفقہ دے, اسے بسا. کہ نہیں بساؤں گا. تو اب یہ مسلمان تھا نا. آپ فرما رہے ہیں میری بات مان, نفقہ دے, خرچہ دے, رکھ, اسے بسا. کہا نہیں بساتا. کہا پھر طلاق دے. تو کہنے لگا طلاق بھی نہیں دوں گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی میں تیری طلاق پڑھ رہا ہوں. آپ نے طلاق پڑھ دی. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا طلاق شوہر کا حق ہوتا ہے. کہا میں نے پڑھ دی, تو عدت رکھ, تیری طلاق ہو گئی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, تھوڑا تو اور پریشان کر لو. عزیزان گرامی سن لیجیے گا, تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ کہہ دوں گا کہ سب لوگ آگے آگے آ جائیں. چلے آ جائیں, آگے آگے آ جائیں. پیچھے جگہ میں ادھر بھی جگہ ہے, ایک زحمت کریں گے. تھوڑا تھوڑا جگہ ہے, آگے تھوڑی جگہ, تھوڑا سا. توجہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری بحث سن لیجئے گا. کل کی میری مجلس مجھے یہاں پہ جہاں آج پہنچانا ہے مجھے کل مکمل کرنا. اگر میں آج نہ سمجھا پایا کل میں نہیں سمجھا پاؤں گا. مجمع رہے گا میرے ساتھ. اب تک کی میری گفتگو واضح ہے, میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا. نشان تک بن گئے جاگ جاگ کے. پھر بھی ابھی آدھے مجھ میں سے پوچھنے کو راضی نہیں ہے, میرے نہیں آئے میرے یہاں چائے نہیں پی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جتنا پیش کروں سن لیجیے گا. خدا را نہ میرا گلا ساتھ دے رہا ہے نہ آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں, پھر بھی پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی سرور کائنات نے فرمایا بیٹی تمہاری طلاق میں نے پڑھ دی, طلاق ہو گئی, عدت رکھو, آئندہ شادی بھی کر سکتی ہو. کہا یا رسول اللہ شوہر اجازت نہیں دے رہا. آپ نے فرمایا شوہر کے پاس ہے طلاق کے سارے حقوق اختیارات, اختیار شوہر کے پاس. کہ جس کے پاس اختیار ہے مجھے اس پہ بھی اختیار ہے. پیغمبر کا نام ہی احمد مختار ہے. عزیزان گرامی آپ نے فرمایا میں ولیوں کا ولی ہوں, اور خود فرما گئے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی. تو جو ملکیت میں نے پیش کر دیا ولایت سب ولایت سے بالا تھا. نکاح کے اندر اگر کوئی بھی تب تک ولایت نہیں رکھتا جب تک کہ رسول خدا کی اجازت نہ ہو, اور اگر کوئی ولایت رکھتا بھی ہے تو رسول خدا اوور رول کرتے ہیں. یہ اصطلاح یاد رکھیے گا. مجھے سارا مقدمہ لڑنا ہے, میں وکیلوں کی ساری دلیلیں پیش کروں گا, سیدہ کا حق ثابت کروں گا. اشاروں میں پہنچ جائیے گا. میں جتنی بحث پیش کر رہا ہوں یہ مقدمہ ہے. بی بی کے خطبہ پورا مقدمہ جناب خاتون جنت کا. تو عزیزان گرامی سرور کائنات تمام ولیوں کے ولی ہیں. میت جنازہ تب تک نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ کوئی اجازت نہ دے. ولی میت بڑا بیٹا ہوتا ہے. اگر باپ زندہ ہو تو باپ ولی, خاتون ہے تو شوہر. لوگ پہنچ رہے ہیں. اور اگر کوئی اجازت نہ دے, میں اجازت نہیں دیتا, تو رسول خدا پھر بھی پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ان سے بالا تر کوئی نہیں. ان کی ولایت کا وارث کون ہے؟ وہی ہے جو ان جیسا ہو. توجہ, شاید کچھ لوگوں کو اس ولایت کو چرانا تھا, اسی لیے کہہ دیا نبی ہم جیسے. میری بات روشن ہو رہی ہے جانے گرامی. جانے گرامی اب یہ جناب سرور کائنات نے کہا کہ یاد رکھنا کہ کوئی جب جو کسی جگہ نائب کو منوب جیسا ہونا چاہیے. منوبن عن ہو, جس کا وہ نائب ہے. نہیں مجمع, خدا کی قسم آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں معاملہ کھولنے پہ. میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں.
یہ جب چہرے اتنے غور سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بات کرنے پر بلینک ہے، میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، تب میں پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. اے جانے گرامی، جو پیغمبر کی جگہ پہ آئے اسے پیغمبر جیسا ہونا چاہیے. اور اگر پیغمبر کے منبر پہ آنے والے خود ہی منبر کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں اور خود ہی کہیں میں اس منبر لائق نہیں. بھئی تمام کے تمام مورخین نے لکھا، شیعہ سنی علماء نے لکھا، پیغمبر اسلام کے منبر کے 3 پائیدان، جیسے آپ کے منبر کے کتنے پائیدان تھے؟ پائیدان تو سمجھتے ہیں جہاں پاؤں آئیں. تو قدم مبارک کے لیے پائیدان کے لیے 3 پائیدان تھے، اور آنے کے بعد سب نے یہی کیا. منبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، سارے صحابہ کے سامنے کہا میں اس منبر لائق نہیں، جہاں پیغمبر کے قدم مبارک آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. اب جب دوسرے خلیفہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں تو پہلے جیسا بھی نہیں ہوں، جہاں ان کے قدم آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. تیسرے خلیفہ نے کہا میں پہلے دونوں جیسا نہیں ہوں، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں دوسرے کے قدم آتے تھے. اب آئی باری مولا علی کی. ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، سارے کے سارے جو بھی صحابہ زندہ تھے کہنے لگے پائیدان تو ختم ہو گئے، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ مولا نے اپنے آپ کو دیکھا، پھر منبر کو دیکھا. مولا نے کچھ نہیں کہا، منبر نے کہا میرا وارث آ گیا. میں اپنے انداز سے پیش کروں. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ بات پہنچ گئی جانے گرامی، مجھے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ آگے بڑھتا ہوں. یہ بسم اللہ مکمل کرنے کے لیے ہے. حضرت گرامی مولا تشریف لائے، ایک مرتبہ مولا قدم بقدم چلتے رہے، جہاں پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے مولا وہاں آ کے بیٹھے. سارا مجمع دیکھ رہا تھا. جنہوں نے پیغمبر کو اس منبر پہ دیکھا تھا کہنے لگے آج لگ رہا ہے رسول خدا واپس آ گیا. میرے مولا نے مجمع کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا سلونی سلونی. یہ ساری بحث سن لیجئے گا. میں نے اب کہا کہ ساری تمہید عزیزان گرامی، وارث کے اندر وہ تمام کمالات صفات ہونی چاہیے جس کا وہ وارث ہے، نہیں تو پھر وہ وارث کہلانے لائق نہیں ہے، نائب کہلانے. عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات وہ تمام کمالات، یہاں تک کہ جب نماز بھی پڑھائی مولا نے تو سب نے کہا، آج صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، آج لگ رہا ہے ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو ہم پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے نماز بھی بدل گئی تھی. اب سن لیجئے، جو میں نے ساری تمہید باندھ دی ہے. جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، 5 اصطلاحات جدیدی پیش کر دوں گا. پہلا فے، ما افا اللہ لکم، یہ عربی کا لفظ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جب تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ تلواریں چلائیں تو جو کچھ ملا ہے وہ فے ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہ سب کچھ میرے رسول کا. جہاں مسلمان لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، صحابہ جاتے تھے لڑنے کے لیے، جو کچھ ملتا تھا وہ کہلاتا تھا مال غنیمت. یہ اصطلاحات یاد کر لیجئے گا. اب جنہوں نے فقہ پڑھ رکھا وہ تو محدود ہوں گے، لیکن باقی افراد کے لیے تھوڑی سی مشکل پیشی. یہاں تک کہ جنگ ہوتی تھی، پیغمبر اسلام جنگ میں جتنے افراد لڑنے آتے تھے سب سے زیادہ حصہ دیتے تھے فاتح کو، اور فاتح ہوتے تھے ہمیشہ مولا امین علیہ السلام. سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، باقی سب کو بھی حصہ دیتے. آپ لڑے تھے، آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا، سب کو حصہ دیتے.
اور جو بعد الفتح تشریف لے آتے تھے. رسول خدا اتنے قریب تھے، یہ نہیں کہتے تھے تم تو لڑے نہیں، تم پچھلی دفعہ بھی بھاگ گئے تھے، تم کبھی آئے نہیں، کبھی تانا نہیں دیا کہ کوئی بات نہیں آ گئے. پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم میں جو چاہ رہا ہوں، جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ سارے افراد پہنچ جائیں. پیغمبر اسلام آنے والے جو بعد میں آتے تھے انہیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے. اب آ گئے ہو کوئی بات نہیں، آ گئے ہو تو خالی مت جانا. مولانا امیر علیہ السلام بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں، میرے حصے سے بھی لے جاؤ، پہنچتے رہیے گا. ادارہ گرامی، اب مال غنیمت سب رسول خدا سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے. لیکن جب جنگ ہوئی کہاں؟ خیبر میں. تیسری سورہ جلدی سے پیش کر دوں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں رہا اور وضاحت نہیں کروں گا. انفال، سورہ انفال بھی ہے، 8واں سورہ قرآن میں انفال، جس کا کوئی مالک نہیں، جیسے پہاڑ، سمندر، دریا، جنگلات، صحرا، جس کا کوئی مالک نہیں، اس کے مالک ہے رسول خدا. اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین. ادارہ گرامی، اللہ نے یہ سارے پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا انہیں دی ہے جو انہیں چلا سکے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا کی قسم میں کھول نہیں سکتا یہ موضوع. اللہ جانتا کسی اور کو دے بھی دوں گا، پہاڑ دیکھ کے ڈر جائیں گے. دریا، سمندر، ان سب کے مالک امام زمان علیہ السلام. سب جواب دیجئے گا. توجہ فرمانے ہیں جانے کے نام. اب جنگ سلامت رہیں. جنگ ہوئی تھی خیبر میں، سن لیجیے، جنگ ہوئی تھی خیبر میں. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آیا فدق، وہاں پہ بھی یہودی تھے. جب فدق کے یہودیوں نے سنا کہ رسول خدا آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فدق آپ کا. توجہ، جنگ ہوئی خیبر میں، سب نے سنا حیدر کا نام، فدق ویسے ہی دے دیا، وہاں جنگ نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا فدق پہ جنگ نہیں ہوئی، یہ میرے رسول کا. اے مسلمانوں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کسی صحابی کا کوئی حصہ نہیں، یہ سب کا سب میرے حبیب کا. جیسے ہی آپ مدینے پہنچے قرآن میں آیت آ گئی وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. پیغمبر نے قرابت داروں کو دیکھا، جو سب سے قریبی ہے وہ ہے فاطمہ. توجہ، ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. اب اللہ نے بھی اس لیے کہا کہ قریبی ترین کو دیجئے، جس کی ماں خدیجہ ہو، جس نے سب کچھ مسلمانوں پہ لٹا دیا ہو. اللہ نے کہا ایسی ماں کی ایسی ہی بیٹی کو فدق دوں گا. نہیں پہنچا سکا، پیسے جوڑ کے غنی بننا اور ہے. یہ سب کچھ لٹانے، یہ سب کچھ لٹانے کے بعد ملیکۃ العرب کہلانا. اور اللہ نے جناب سیدہ کے لیے اس لیے باغ فدق رکھا کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جمع کرنے والے نہیں ہیں جائیداد کے، یہ فقراء میں بانٹنے والا خاندان ہے. اب میری بات پہنچ کے جانے کے نام وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے. سرور کائنات نے اسی وقت جناب سیدہ کو ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے اے میری لخت جگر، اللہ نے حکم دیا وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. عربی جاننے والے ملک میں رہ رہے ہیں. اے میرے حبیب دے دیجئے قرابت داروں کو ان کا حق. حکم ہے، دے دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ فدق آپ کا ہے. کہا بابا جان میں فدق جاؤں گی نہیں، تو میری طرف سے کل کا کل اختیار علی کے پاس. جناب سرور کائنات نے کہا میرے بھائی علی یہ فدق میں نے فاطمہ کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پاور آف اٹارنی،
میں پورا کا پورا وکیلوں کی صلاح سے حل کروں گا مسئلے کو، ثابت کروں گا، اسے جس کو مرضی چاہے سنا دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے کہا کہ بھئی یا علی، یہ سیدہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا ہے لیکن آپ دیکھ بھال کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ لکھ دیجئے۔ تو آپ نے اصطلاح آپ نے لکھا، میں محمد اللہ کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو باغ فدق دیتا ہوں اور اس امر پہ علی کو اپنا گواہ بناتا ہوں، شاہد بناتا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ میں جو قریب بیٹھے مجھے بتاتے رہے کہ جو چیز روشن نہ ہو میں اس کی وضاحت کروں۔ اب یہاں جناب سرور کائنات نے جیسے جناب سیدہ کو تحریر دی، بی بی نے تحریر لینے کے بعد کہا یا ابا الحسن، اب فدق کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ مولا نے کچھ ہاریوں کسانوں کو بلایا کہ بھئی وہاں پہ حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا وہ تمہاری ذمہ داری۔ جیسے کسی بھی زمین کے اوپر ملازموں کا رکھا جاتا ہے، مولا نے ہاری رکھے، توجہ۔ اب سارے کے سارے ہاری مولا کی طرف 7 یا 8 ہجری کے اندر یہ سب وہاں کام کرنے لگے۔ 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوتا ہے، رحلت ہو جاتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات 3 برس بعد سرور کائنات دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ کچھ حالی جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ ہمیں علی نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خادم ہیں باغ فدق میں، اور ہمیں تنخواہ ملتی تھی، ہم وہاں کام کر رہے تھے، لیکن حکومت نے ہمیں نکال دیا، ہمیں مارا اور قبضہ کر لیا۔ اب بی بی نے جیسے سنا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ پہلے دن عرض کیا تھا کہ بی بی جب خطبہ دینے آئیں تو کس حالت میں آئیں، کیسے آئیں۔ اب آئیں بی بی، آنے کے بعد بی بی کچھ فرما رہی اور بی بی کہتی ہیں کہ بھئی یہ باغ فدق میرا ہے۔ اس خطبے کے دوران بی بی کہتی ہے باغ فدق میرا ہے، حکومت نے کہا آپ کا نہیں ہے، بی بی نے کہا میرا ہے، میں کہہ رہی ہوں باغ فدق میرا ہے۔ کہا اگر آپ گواہ لے آئیں کہ باغ فدق آپ کا تو میں لوٹا دوں۔ ایک قانون دیا رسول اسلام نے، اس کو کہتے ہیں قاعدۃ الید، قاعدہ قانون، قاعدہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو عربی میں، قاعدۃ الید۔ اسے انگریزوں نے عام کیا پوری دنیا میں، انگریزوں نے، لیکن انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ یہ ہم نے قانون محمد مصطفیٰ سے لیا۔ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، انہوں نے اسلام سے چرایا۔ انگریزی میں اس قانون کو کہتے ہیں لا آف پوزیشن۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں۔ لا آف پوزیشن، قبضہ جسے کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں آپ لوگ کہ جو شے جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا بھئی یہ امامہ میرے سر پہ ہے، مجھے پورا بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ امامہ میرا۔ کوئی آدمی یہاں پہ کھڑا کہتے ہیں یہ امامہ میرا، مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے گا تو میں پڑھوں گا، مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں کہ امامہ میرا، کیونکہ میرے پاس ہے۔ اگر کوئی اور دعویٰ کر دے امامہ ان کا نہیں میرا، اسے گواہوں کی ضرورت ہے۔ اب پہنچ گئے، توجہ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے، میرے برخوردار سارے اس پہ غور کریں، کہ میرے بھائی غور کریں۔ سرور کائنات نے قانون دیا، جو شے جس کے پاس ہے۔ توجہ، مولا امیر نے کرتے کی مثال دی ہے۔ خطبہ شکشتیہ، لقد تقمصت، قمیص، کرتا اردو میں کہتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی کرتا ان کی پھپھی لائی تھی، اور جناب یعقوب کے سامنے کہا تھا اے یعقوب یہ کرتا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ہمارے بابا بتا کے گئے تھے جو بھی اس کرتے کو پہنے گا اگر نبوت کا وارث ہوا تو پورا آئے گا۔ اب پہنچنا ہے، نہیں تو کرتا پورا نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ جناب یوسف کی پھپھی جناب یعقوب کی بہن نے کرتا دیا یہودا کو۔ یہودا جوان، کرتا پہنا، کرتا پورا نہیں آیا۔ اگر باپ کا کرتا بیٹا پہن لینا تو کرتا خود بتاتا میں اس کا نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد پہنچ رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہ خلافت کا کرتا میرا ہے، اوروں نے زبردستی چڑھا لیا، انہیں پورا ہی نہیں آتا۔
فرمایا سن لیجئے گا بی بی کے مقدمے کو. تو اب عزیزان گرامی میں نے ساری اصطلاحات بتائی ہیں, چند اصطلاحات میں نے واضح کر دی ہیں. بی بی آنے کے بعد فرماتی ہیں کہ باغ فدق میرا. خلافت نے یا حکومت نے ایک مرتبہ بی بی کے اس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس دعوے کو تکذیب کر دیا, جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں باغ فتح آپ کا نہیں. آپ نے فرمایا میرا. کہا اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے, شاہد لائیے کہ آپ کا. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرے تو پاس ہے, ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں. تم نے ہاریوں کو نکالا ہے, تم نے قبضہ کر لیا, تو تم گواہ لاؤ. اگر تم کہتے ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, مسائل پہ نہ سنیے گا اسے, سارے مدبے کی توجہ رہے. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں بی بی کا مقدمہ. تو بی بی نے فرمایا کہ باغ فدق میرا. حکومت نے کہا نہیں آپ کا نہیں, آپ گواہ لے آئیں. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, اولا تو مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس ہے, تم نے چھینا ہے. چھیننے والا گواہ لائے, دعویٰ کرنے والا کہ بھی ہمارا میرے پاس ہے. اب تم کہتے ہو کہ نہیں گواہ لے آئیں, تو میرے پاس گواہ بھی ہے. میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جناب خاتون جنت نے فرمایا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حکومت نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم علی کی گواہی قبول نہیں کریں. بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا مجمع میں, سارے مسجد کے سارے مجمع کے سامنے. بی بی نے فرمایا کہ کیا بات ہے, تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی شہادت قبول کیوں نہیں کرو گے؟ میں کہتے شہادت یہ گواہی دے رہے ہیں, یہ وٹنس دے رہے ہیں, ان کی شہادت قبول کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں. دلیل کیا دی انہوں نے؟ حکومت نے دلیل دی کہ آپ کے چونکہ شوہر ہیں ہم گواہی قبول نہیں کریں گے. بی بی نے فرمایا کیا قرآن کریم میں لکھا کہ اگر شوہر بیوی کے حق میں گواہی دے تو گواہی قبول نہیں ہوگی؟ حکومت نے سوچنے کے بعد جواب دیا قرآن کریم میں تو نہیں. بی بی نے فرمایا کیا میرے بابا نے فرمایا؟ بہت پریشان ہو کے سن رہے لوگ, شاید آپ نے پہلے یہ مقدمہ سنا نہیں ہے, میں کھل کے پڑھوں یا نہیں پڑھوں. اب بی بی نے فرمایا کہ بھئی کیا قرآن میں آیا کہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے؟ تو حکومت نے سوچنے کے بعد جواب دیا نہیں آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. بی بی نے فرمایا کہ جب نہ قرآن میں آیا نہ میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں, تو پھر کیوں قبول نہیں کرو گے؟ حکومت نے کہا بس ہم قبول نہیں کریں, ہم آپ کے شوہر کی گواہی قبول نہیں کریں گے, علی کی گواہی قبول نہیں, اگر کوئی اور گواہ ہے تو لے آئیے. بی بی نے کہا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں, حسن اور حسین. سنیے گا جناب خاتون جنت نے فرمایا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں, حسن اور حسین. ایک مرتبہ حکومت نے جواب دیا کہ بھئی حسن و حسین تو نابالغ ہیں, آپ کے بابا نابالغ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. یہ دونوں نابالغ ہیں, 9 اور 8 برس کے ہیں, اگر بالغ ہوتے تو ہم گواہی قبول کر لیتے. بی بی نے کہا اچھا تو زیادہ سمجھ رہا ہے یا میرے بابا کو زیادہ سمجھتی؟ تو کہہ رہا جوان ہوں گے تو گواہی قبول کریں گے, بالغ ہوں گے تو گواہی, اور میرے بابا فرما گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جبکہ وہ بچے ہیں. نہیں مطلب سب جواب دیں گے. میرے بابا فرما گئے تھے یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے. توجہ, شباب سیدہ شباب اہل الجنہ, نہیں کہا تھا بچوں کے سردار ہیں. وہ 4 برس کے, وہ 3 برس کے جوانان جنت کے سردار. میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا ان کے جوان ہونے کا؟
میرے بابا نے فرمایا کہ اس حالت میں توجہ جو لوگ نہیں پہنچے بھائی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جب جوان ہوں گے تو ہو جائیں گے نہیں فرمایا۔ ابھی بھی اگر لوگ نہ پہنچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، بی بی نے فرمایا، میرے بابا نے فرمایا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا کہ یہ جوان ہو جائیں؟ اگر میرے بابا نے انتظار نہیں کیا تو کون ہوتا ہے رد کرنے والا؟ کہ یہ بچے ہیں، میں گواہی قبول نہیں کروں گا۔ کہا کچھ بھی ہو جائے میں ان دونوں کی گواہی کو نہیں مانوں۔ یہ دونوں بچے ہیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے جواب آیا اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہ ہے تو لے آئیے۔ بی بی نے کہا ایک اور گواہ ہے۔ حکومت کو تعجب ہوا، اور بھی کوئی گواہ؟ ہاں، ام ایمن۔ جو لوگ پہنچ گئے۔ حضرت ام ایمن کنیز تھی حضرت آمنہ کی، رسول خدا کو ملی تھی میراث میں۔ ابھی حکومت انکار کرنے والی ہے، انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث۔ اگر رسول خدا کی میراث نہیں تو کنیز ماں سے میراث میں کیوں نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب پہنچ گئے؟ میری بات پہنچ نہیں جانے کے نام ہے۔ حضرت ام ایمن جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی کنیز رسول خدا کو میراث میں ملی۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے میری ماں کی خدمت کی ہے، میری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ توجہ، آپ نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ ہوں محمد کی خدمت میں رہوں گی۔ جناب سرور کائنات سے جناب سیدہ کو میری جناب ام ایمن سے جناب سیدہ کو بڑی محبت تھی۔ کہا ام ایمن میری گواہی دے گی۔ جناب ام ایمن بہت بزرگ تھی، ضعیف العمر تھی، ہاتھ میں عصا تھا، سر پہ برقع تھا، سامنے آئی۔ جیسے ہی جناب ام ایمن تشریف لائیں نا آگے گواہی دینے کے لیے، تو حکومت نے کہا ام ایمن خبردار گواہی مت دینا، آپ نہیں بول سکتی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے عورت کی گواہی آدھی ہے، خاتون کی گواہی نصف ہے، آدھی ہے۔ آپ خاتون ہیں اور آدھی گواہی نہیں چلے گی، میں پوری گواہی چاہیے۔ آپ خاتون ہیں، چپ رہے ہیں، آپ کو گواہی دینے کی اجازت نہیں۔ جناب ام ایمن نے مجمع کا رخ کیا، کہا او صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں اسی منبر سے پیغمبر نے فرمایا تھا او میرے صحابہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ مقدمہ میں پورا لڑ رہا ہوں، مقدمہ لڑ رہا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ بھئی سارا مجمع پہنچ رہا، جناب ام ایمن نے مجمع کو دیکھا، کہا او صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ سارا مجمع خاموش رہا، کسی نے نہیں کہا یاد ہے۔ جناب ام ایمن نے خود ہی جواب دیا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ام ایمن نے وقت نہیں رہا، مجمع ہے میرے ساتھ، میں کل مکمل کروں گا۔ جناب خاتون جنت نے ایک مطلب آواز کہ ام ایمن میری گواہ، جناب ام ایمن آئی، حکومت نے کہا کہ آپ گواہی نہیں دے سکتی ہیں، آپ خاتون ہیں، آدھی ہے گواہی آپ کی۔ جناب ام ایمن، اگر کوئی کہنا بھئی یہ تو استثناء دے دیا رسول خدا نے، ایکسپشن بنا دیا، استثناء سمجھتے ہیں بھئی اگر یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہو وہاں پہ بھی حکومتیں استثناء مانگ رہی ہیں، نہیں ہے مجمع،
ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تھا مجھے استثناء دے دو، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا چور نہیں ہوں. پہنچ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا میں چور نہیں ہوں. اب تو واپس بھی آ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پاکستان جا بھی رہا ہے یا نہیں؟ اعزازِ گرامی، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا مجھے قانون نہیں لگتا، قانون نہیں ہے، امبیزلمنٹ کے خلاف، خرد برد کے خلاف بار بار ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ٹی ویوں پہ بھی چل رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایکسپشن دے دو، استثناء دے دو. استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے قانون ہے اور مجھ پہ لاگو بھی ہے، سزا بھی بنتی ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں مجھے استثناء دے دو. نہ جانے کن سے سیکھا ہے. ہو گئے جانے گرام میں بھی شاید میں وہاں تک لے آیا ہوں میں جہاں لے جانا چاہ رہا تھا. بھئی میں کل مکمل کروں گا، وقت نہیں، تفصیل سے سن لیجئے. 2-4 منٹ 5-10 منٹ کی زیادہ زحمت دوں گا. اعزازِ گرامی، جناب خاتون جنت نے کہا نا کہ ام ایمن گواہی دے گی. حکومت نے کہا نہیں، ان کی گواہی نہیں چلے گی. ایک خاتون جناب ام ایمن نے منوا لی ہے، میری گواہی پوری ہے. توجہ، میں آپ کے سامنے ایکسپشن پیش کر رہا ہوں. عام افراد کو اپنے گناہوں کے لیے استثناء لینے کی اجازت نہیں. اللہ اور ان کا رسول بتا سکتے ہیں کون ایکسپشن ہے، کون مستثنیٰ ہے. میں اشاروں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. پیغمبر نے ایک سواری خریدی ایک یہودی سے، واقعہ ذہنوں میں آ گیا. یہودی نے کہا پیسے لے لیے محمد، مدینے پہنچ کے سواری لے لیجئے گا. جیسے مدینے پہنچے گا سواری دو. کہا کس مد میں؟ کہا بھی تجھے راستے میں پیسے دیے. کہا گواہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے تو قانون بنایا ہے، گواہ لے آئیے. سامنے سے پہنچ گئے ہوں گے، نام لینا بڑا مشکل ہے. کہا بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ سواری میری ہے، یہ کہتا ہے اس کی ہے. کہا یا رسول خدا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ اس نے پکڑ رکھا تھا کہ دیکھو. کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ نہیں ہے. کہا یا رسول خدا سواری اس کی ہے. دوسرے کو دیکھا. کہا بھئی میں کہتا ہوں سواری میری، یہ کہتا ہے اس کی. کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں. کہا سر پھر آپ کے سواری نہیں. اتنے میں حضرت خزیمہ تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ. سرور کائنات خزیمہ میں کہتا ہوں یہ سواری میری، یہ کہتا ہے اس کی. کہا یا رسول خدا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہی کی ہے. اب پہنچ گئے. دونوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ دونوں کو دیکھ کے کہا خزیمہ سواری اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. آپ نے مجھ سے گواہ کیوں نہیں مانگا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. آپ نے کہا صراط ہے، میزان ہے، تطائر کتب ہے، اعمال نامے ہیں، فرشتے ہیں. جب اتنا سب کچھ آپ کے کہنے پہ مان لیا تو اتنی سی سواری آپ سے گواہ کیوں مانگو؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا آج سے آپ ذو الشہادت ہیں. خزیمہ ذو الشہادت ہیں. آپ اکیلے گواہی دیں گے 2 شمار ہوں گے، میں یہ مجمع. اس سے سنا دے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. اس سے سنا دے گا تو اللہ اور اس کا رسول چور چکار نہیں، گنہگار نہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، کل مکمل کروں گا. آخری سن لیجئے بات. پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد کے ساتھ بنانا
تاکہ جب فجر پہ آؤ تو دشمن تمہیں قتل نہ کر دے. پھر آپ نے فرمایا اب تم سب مضبوط ہو چکے ہو, اسلام کا روب بیٹھ چکا, کسی نے بدر جیتی ہے, کسی کے پاس ذوالفقار ہے, اس اکیلے کا روب اتنا ہے. خبردار اپنے سب دروازے بند کر دو. تم ایسی حالت میں ہوتے ہو فجر میں مسجد میں نہیں آ سکتے, سارے دروازے بند کر دو, بس ایک دروازہ کھلا رہے گا. اب سارے سوال کہ یا رسول اللہ جب سب بند تو ایک کیوں کھلا رہے گا؟ کہ یہ علی کا دروازہ. ابھی نعرہ نہ لگائیے گا, سارے دروازے بند. کوئی پوچھے یا رسول خدا آپ نے سارے دروازے بند کروا دیے, اپنے چچا عباس کا دروازہ بھی بند کرا دیا, سسرالیوں کے دروازے, سب کے دروازے, اپنے گھر کا بھی دروازہ بند کر دیا, صرف علی کا دروازہ. تو پیغمبر فرمائیں گے میرے گھر میں معصوم ہوں, بیویاں نہیں. علی کے گھر میں علی معصوم, زوجہ معصومہ, بیٹے. جن کا کردار کچھ اور ہو وہ اور ہے, ان کے لیے ایکسیپشن اور ہے. وہ بتائیں سرور کائنات نے کہا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. کیوں؟ یہ میری گواہ ہے. کس چیز کی؟ بے ولادت کی. جب پوچھا جناب وقت تمام ہو گیا, جب جناب ام ایمن سے پوچھا کہ تمام کی تمام صحابیات نے جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تو کیسے تھے؟ کہا تمام آلائشوں سے پاک. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پناہ بریدہ, جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں خون میں, کہا ویسے نہیں, پاک و پاکیزہ آئے تھے. وہی ممبر کے احترام میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. جناب ام ایمن نے کہا پاک و پاکیزہ آئے تھے, آلائشوں سے پاک. آتے ہی سجدہ کیا, عربی بول رہے تھے, تسبیح کر رہے تھے. جناب ام ایمن سے پوچھا کوئی اور بھی ایسا ہے؟ کہا ہاں فاطمہ بھی ایسی ہی ہے, حسن بھی ایسے, حسین بھی ایسے. کہا علی کا پتہ نہیں کیونکہ وہ کعبے میں آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزانے کی نام پہنچ گئے نہیں. میری بات پہنچ گئی جانے کے نام. استثناء صرف اللہ کا رسول بتائیں گے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں حاکم ہوں تو. جانے کے نامی نبی اور عالم نبی اور ہیں. آپ نے فرمایا ام ایمان کیونکہ میری گواہ ہیں, سیدہ کی گواہ ہیں, ان کی گواہی عادل. اور آپ نے سارے مجمع میں بتایا کہ یہ ام ایمن کبھی بھی اگر ان کے کوئی مقابلے میں آ جائے تو وہ جھوٹا ہے. کوئی صدیقہ طاہرہ کے مقابلے میں آئے چاہے مرد ہو وہ جھوٹا ہے, اور سیدہ صدیقہ ہے. میں مکمل کروں گا ایزان گرامی. میں نے بہت سے مطالعے جو ہم لے کے آئے تھے میں مکمل نہیں کر سکا, میری نیند پوری نہیں ہو رہی. ایزان گرامی جناب سیدہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا تھا کہ میں نے کہا فدق میرا ہے اور حکومت نے کہا نہیں, ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. سب سے بڑا ظلم صدیقہ کبریٰ تھی, صدیقہ کی تکذیب. میں دلیل بھی دوں گا نا آپ کے سامنے کل انشاءاللہ. ایزان گرامی کون ہے جناب سیدہ؟ آج جو بی بی کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ اور جناب مولا کائنات میں کئی مرتبہ گفتگو ہوتی تھی اپنے اپنے مصائب پہ. بی بی سے کسی خاتون نے کہہ دیا, بی بی میں نے خود دیکھا جب علی مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں تو مدینے کے مسلمان علی کو سلام نہیں کرتے. بی بی سارا دن روتی ہوتی, اب الحسن کو لوگ سلام نہیں کرتے.
کہ ولی علی کو لوگ سلام نہیں کرتے. جناب سیدہ انتظار میں تھیں. عصر کے وقت مولا گھر آئے. بی بی نے سوال کیا, اے ابوالحسن مجھے بتایا گیا ہے کہ لوگ مدینے کے باپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دے. مولا کے مرتبہ آنسو بہنے لگے, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہا ابوالحسن کیا بات ہے؟ کہا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے, اگر میں سلام کر دوں تو جواب بھی نہیں دیں. لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. چند افراد ساتھ ملتے ہیں, باقی یہ سمجھتے ہیں حکومت یہ نہ سمجھے کہ علی کے ساتھ ہے. آپ نے سنا نا مولا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. کبھی سوچا صرف ایک باغ فدق نہیں تھا, مولا کے اپنے کتنے باغات تھے, سب کچھ چھین لیا گیا. آپ جانتے ہیں نا حکومتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اپوزیشن کو کمزور کرو, سب کچھ چھین لو, جن کے گھروں میں فاقے ہوں یہ مر جائیں. صرف حکومت نے فدق نہیں چھینا, سارے باغات نہیں چھینے. ایک مرتبہ اعلان کیا, خبردار علی کو کوئی مزدوری نہ دو. کوئی مسلمان علی کو مزدوری نہ دو. مولا ظواہر پہ چلتے تھے, پتھر کو اشارہ کر کے کہہ دیتے سونا بن جا, سونا بن جا. اپنے لیے مولا نے نہیں کیا. یہودی کے باغ میں کام کرنے جاتے. عزیزان گرامی, جناب مولا کائنات کے اتنے مسائل اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. مولا خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے مسائل مجھے بیان فرماتے تھے. یا رسول اللہ میں اپنے مسائل کسے بیان کروں؟ فاطمہ خود بیمار ہے, پہلو شکستہ ہے, ہاتھ زخمی ہے, حسنین چھوٹے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے بعد اکیلا رہ گیا ہوں. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. میں تو آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا. آج بہت سے جملے ایسے ہیں بڑے سخت ہیں. جناب مولا کائنات دیکھ کے, اور کئی مرتبہ آپ نے سن رکھا ہے نا مولا کنویں میں جا کے بولتے تھے, صحرا میں جا کے کیا کہتے تھے, سنیں گے جملے. مولا صحرا سے کہتے او صحرا یہ نہ سوچنا تو تنہا ہے, میرے دل کو آ کے دیکھ میں کتنا اکیلا رہ گیا. پھر مولا فرماتے او کنویں یہ نہ سوچنا تو گہرا ہے, ذرا علی کے دل کو آ کے دیکھ میرا دل اتنا گہرا ہے. ایک جملہ سنیے مولا کائنات کا. مولا فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے کہتا یا علی اور کتنا صبر کیا. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. جملے سن لیتی ہے. جناب مولا کائنات یہودی کے باغ میں کام کر کے مزدوری کے بعد چند روٹیاں لے کے آ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ سے ہیں, حسنین بھوکے ہیں. دیکھا مولا نے کہ ایک مرتبہ حضرت مقداد اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں. مولا نے جناب مقداد کو لکھا کہ مقداد مدینے کی اس دوپہر کی گرمی میں آپ باہر. کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں, مولا آپ بھی تو دوپہر میں باہر ہیں. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا مقداد کیا بات ہے دوپہر کی گرمی کا. مولا بچوں کا فاقہ برداشت نہیں ہو رہا, میرے بچے فاقے سے ہیں. مولا نے فرمایا مقداد یہ روٹیاں گھر لے جائیے, اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیجیے. جناب مقداد نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا مجھے پتہ ہے بنت رسالت فاقے سے, مولا مجھے پتہ ہے آپ کے بیٹے حسن حسین بھوکے, مولا آپ یہ روٹیاں گھر لے جائیے. مولا نے فرمایا نہ سیدہ برداشت کریں گے نہ حسنین برداشت کریں گے, مقداد کے بچے بھوکے رہیں اور ہم کھانا کھا گئے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اگر دیکھ سکے بیٹا دیکھے گا وہ علی و فاطمہ جن سے جناب مقداد کے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی, جب کربلا میں آواز آ رہی ہوگی العطا, ایک چھوٹی سی بیوی کہتی ہوگی بابا ادرکم اللہ, ادرکم, میں رونے میں بخل نہ کیجئے.
بعد یہ خمسہ جاری رہے گا. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن سن لیجیے عزیزان گرامی, اگر میں ہاتھ جوڑ کے یہ روایت پڑھ رہا ہوں, یہ روایت سن لیجیے گا. مجھے معاف کر دیجیے گا اگر یہ روایت پڑھوں. مجھ سے ایک میرے برخوردار نے, ایک بچے نے یہاں پہ درخواست کی, مولانا اگر مولا حسین کے یہ مصائب پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا مولا علی نے جب جناب سیدہ کو غسل و کفن دے کے تابوت میں جسد مطہر کو تیار کیا تو آواز دے کے کہا, فرزا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. جناب فضا نے آواز دی, شہزادوں شہزادیوں آپ کے بابا نے کہا ہے اپنی ماں سے ودا کر لیں. روایت میں سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ تشریف لائے. جب جناب زینب آئی نا, مولا نے دیکھا بی بی اتنا رو رہی ہے. مولا سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. مولا نے جناب زینب کو پیار کیا, کہا نہیں بیٹی زیادہ بلند آواز سے گریہ مت کیجیے. جناب زینب نے فرمایا کہ بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے, میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی. مولا نے بیٹی کے سر پہ پیار کیا, سر کو چوما, بہت پیار کیا. نہیں میری بیٹی ہے, بیٹی اپنی بہن ام کلثوم کو ودا کرا لیجیے. سب میری طرف دیکھ لیں, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. جناب زینب 5 یا 6 برس کی تھی, گئیں جناب ام کلثوم کو لیا. ام کلثوم ماں سے ودا کر لیا. 3 برس کی جناب ام کلثوم ماں کے جسد کو دیکھا رونے لگی. مولا نے آواز دی, فضا حسن و حسین کہاں ہیں؟ جناب فضا نے آواز دی, شہزادوں ماں سے ودا کر لیجئے. آئے مولا حسن, آنے کے بعد ماں سے لپٹ کے رونے لگے, اماں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. مولا اپنے بیٹے حسن کو پیار کرنے لگے, پوچھا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے فرمایا, مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں ودا کرنے نہیں آؤں گا. مولا علی نے آواز دی, حسین ماں سے ودا کر لیجئے. مولا حسین نے بابا کی آواز سنی, فوراً دروازے پہ آ گئے. اب میں سب سے درخواست کروں گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین دروازے پہ آئے, روتے ہوئے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا, بابا اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک مجھے اماں نہ بلائے. خدا کی قسم مقتل میں لکھا, کفن کے بند کھول گئے تو ہاتھ بلند ہوئے. میرا دل کہتا بی بی نے فرمایا ہوگا, میرے مظلوم, میرے غریب, میرے پیاسے, میں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. حسین جب آپ سلطنہ سے گریں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. جب شبر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی. ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا علی حسنین کو فاطمہ سے جدا کر دیں. اللہ نے حکم دیا ہے انہیں جدا کر دیں. ملائکہ کی صفوں میں ہلچل ہے, فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. وہ رو رو کے کہتے ہیں, پروردگارا تو نے کن کی ماں کو اٹھا لیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فرشتوں سے بھی مولا حسین کا رونا برداشت نہیں.
میں نے 2 شہادتوں کے یہ الفاظ دیکھے، کہوں یہ الفاظ یا نہ کہوں؟ ہاتھوں کو بلند کر لیجیے گا۔ میں نے خود مقتل میں معصوم علیہ السلام سے 2 مقامات پہ 2 شہادتوں پہ یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی اور تڑپنے لگے۔ ایک جب جناب سیدہ سے بیٹے لپٹ کے رونے لگے، اور دوسرا مقام جب جناب سید الشہداء حلقوم پہ خنجر چلا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تمام ملائکہ تڑپنے لگے، ایسے رو رہے تھے کہ مر جائیں گے۔ تو خداوند متعال نے تمام فرشتوں کو امام زمانہ کا نور دکھایا اور کہا ہے میرے ملائکہ، میں اس حسین کا اس کے ذریعے بدلہ لوں گا۔ فرشتے کہتے تھے پروردگارہ یہ کیسے انسان نے، انہوں نے تیرے حسین کا گلا کاٹ دیا۔ نہ جانے ماں بیٹا میں کیسی نسبت ہے، دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان، بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپ ہو جائیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ خاتون جنت کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اس وقت فلسطین میں حالات خراب ہیں، غزہ میں، لبنان میں، شام میں، پروردگارہ عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان، ہندوستان میں، کشمیر میں، یمن میں، سب پہ رحم فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ آج عجیب و غریب کیفیت ہے، دل کر رہا ہے میں پڑھتا رہوں روتا رہوں، اتنا رو کہ روتے روتے مر جاؤں۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، نہ جانے آج کیا ہوا ہے، کیفیت کچھ اور ہے۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا، کبھی کفن کے بند نہیں کھلتے، بی بی نے ہاتھ بلند کر کے بیٹوں کو گلے سے لگایا۔ پروردگارہ نہ جانے کیسی کیسی ہستیاں ہیں، ماں نے حسن حسین کو گلے لگایا اور حسین نے بیٹی کو، جب جا رہے تھے نا تو آخری مرتبہ سینے سے نکالا تھا۔ پروردگارہ واسطہ ان ہستیوں کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا اس حسینیت کو مزید ترقی عنایت فرما، خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں خاتون جنتی ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین